اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب رحمان کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے کلام کرتے ہیں وہ ان کی سلامتی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزر جاتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے قیام اور سجدہ کرتے کرتے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے ان خاص بندوں کو یعنی اولیاء کرام کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ بعض اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عیسوی عطا فرمائی، کیونکہ ولایت کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ ولایت عیسوی ہے، ولایت موسوی ہے، ولایت سلیمانی ہے، ولایت محمدی ہے۔ تو بعض اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عیسوی عطا فرمائی اور بعض اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ولایت موسوی عطا فرمائی اور بعض اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سلیمانی عطا فرمائی، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت محمدی عطا فرمائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام سے اتنے زیادہ معجزات کا ظہور نہیں ہوا جتنا زیادہ کرامات کا ظہور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اولیاء کرام جو کہ 70 برس یا 80 برس عبادات کر کے، ریاضت کر کے جو مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے شکم سے وہ مقام اور مرتبہ لے کر کے پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپنا ہے اور آپ کے علاقہ سے ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ امی جان، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ایک قافلے کے ذریعے حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، میری یہ خواہش آرزو ہے کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ شامل ہو کر کے اس بار حج کی سعادت حاصل کر لوں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا، عمر بہت چھوٹی ہے اور ابھی آپ کا جو وقت ہے وہ علم حاصل کرنے کا وقت ہے، آپ علم حاصل کریں اور جب آپ اپنے علوم سے فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حج کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اب جب وہ قافلہ روانہ ہوا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر کے ٹکٹکی باندھ کر کے اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت بدلتی چلی گئی، یعنی وہ دل کے اندر ایک خواہش اور ایک آرزو تھی اور ایک تمنا تھی کہ میں بھی کاش کہ اس قافلے کا حصہ ہوتا اور یہ قافلہ منزلیں طے کرتے کرتے یہ جو ہے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوگا، اور اس کے بعد پھر حرم شریف کے اندر داخل ہوگا، بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا، صفا اور مروہ کی سعی کریں گے،
لہٰذا وہ ساری ایک خواہش اور ایک تڑپ آپ کے دل کے اندر تھی، اور اس سے لے کر کے آپ اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ قافلہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، محترم ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ آنسو صاف کیے، اور جب آپ نے آنسو صاف کی آنکھیں بند تھی، اور جیسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے۔ یہ مقام ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، محترم ناظرین کرام۔